قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے آج ہم ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن کے لیکچر نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس سفر کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم کو اور اس کی زبان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی راہیں ہمارے سامنے اوپن ہو جائیں کہ ہم زندگی گزارنے کے اسلوب، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ جائیں اور کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں۔ آج کے پہلے ہم نے حروف جارہ کو سمجھا، پھر ہم نے معرفہ نکرہ کو سمجھا، پھر ہم نے مذکر مؤنث کو پڑھا، پھر ہم نے واحد تثنیہ جمع کو دیکھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اعراب کو، اعرابی حالت اور شکل کو۔ اعراب عربی زبان میں ایک ہی اسم کئی شکلیں بدلتا ہے، مگر اس کا ذاتی معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ معنوی تبدیلی کے بغیر اسم کی شکل یا حالت کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ آخر میں پیش، اللہ آخر میں زبر، اللہ آخر میں زیر۔ یہ جو آخر میں پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، یہ اعراب ہے۔ اعرابی حالت یہ ہے کہ یہ جو عربی زبان میں کسی اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں، رفع والی بھی یعنی پیش والی، نصب والی یعنی زبر والی، اور جر والی یعنی زیر والی۔ حالت رفع کب ہوتی ہے یعنی پیش کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی اسم کام کرنے والی پوزیشن میں ہو، یعنی اس کو فاعل کہتے ہیں اور اس وقت اس پر پیش ہوتا ہے۔ اور جب کسی اسم پر کام کیا جا رہا ہو، وہ کرنے والا نہ ہو، وہ کام سے متاثر ہو رہا ہو، اس وقت اس کی حالت نصب ہوتی ہے۔ جیسے کہ نصر خالد زیدن، خالد نے زید کی مدد کی۔ اب دیکھیں مدد کرنے والا کون ہے؟ خالد، وہ دیکھیں رفع والی پوزیشن میں۔ جس کی مدد کی گئی ہے وہ زید ہے، وہ دیکھیں نصب والی پوزیشن میں ہے، یعنی اس پر 2 زبر یا 1 زبر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس جملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ مدد کی ایک فعل ہے، جسے انجام دینے والا اسم جو ہے وہ خالد ہے، اس لیے اسم خالد فاعل ہے، اس کی اعرابی حالت رفع ہوگی۔ دوسری طرف یہی فعل زید پر واقع ہے، اس لیے اس میں زید مفعول ہے اور اس کی اعرابی حالت نصب ہوگی۔ حالت جر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو کام کرنے والی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے لیکن نہ تو کام کرنے والی پوزیشن میں ہوتا ہے، نہ کام سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ یا تو وہ کام کرنے والے کی پہچان کے لیے آ رہا ہے، یا اس کی مزید وضاحت کے لیے آ رہا ہے، یا جو اسم کام سے متاثر ہو رہا ہے اس کی مزید وضاحت یا پہچان کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ اس کی جو حالت ہوتی ہے یہ پست ہوتی ہے، یہ ایک جر کی حالت ہوتی ہے، زیر والی حالت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، نصر خالد زمیل زیدن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نصر خالد، نصر مدد کی، خالد نے زمیل کہتے ہیں لنگوٹیا یار، دوست، زید کے دوست کی مدد کی۔ اب دیکھیں اس میں خالد مدد کرنے والا ہے، وہ بدستور فاعل ہے، اس کی اعرابی حالت رفع ہے، اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ دوست ہے زید کا، تو وہ دوست جو ہے وہ دیکھیں زمیلہ، وہ اس پر زبر ہے، اور پہچان کروانے کے لیے جو ہے وہ زید ہے کہ وہ زید کا دوست ہے، تو دیکھیں زید کی حالت جو ہے زیر والی ہے،
دو زیر والی یا ایک زیر والی ایک ہی بات ہے۔ تو یہ اس سے آپ کو حالتوں کا پتہ چل گیا ہوگا کہ حالت رفع میں اسم جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے والی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کام سے متاثر ہو رہا ہو یا اس پر کام واقع ہو رہا ہو تو اس کی نصب حالت ہوتی ہے، اس پر زبر ہوتی ہے یا دو زبر ہوتی ہے، اور جب وہ کسی فاعل یا کرنے والے یا جس پر کام ہو رہا ہے اس کی پہچان کے لیے آ رہا ہے تو اس کی حالت اضافی ہوتی ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کے آخر میں، یا دو زیر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے اعرابی شکل۔ عربی زبان میں عام طور پر اسم کی اعرابی حالت کی تبدیلی کے ساتھ اس کی شکل بھی بدلتی ہے۔ اب ایک ہے پوزیشن اور ایک ہے اس کی شکل، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلاً اسم زید حالت رفع میں زیدن ہے، حالت نصب میں زیدن ہے، اور حالت جر میں زیدن ہے، یہ ان کی شکل بتا رہے ہیں۔ اور بعض جگہ ایسا آتا ہے کہ وہ حالت تو بدل جاتی ہے لیکن شکل نہیں بدلتی، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے آگے جا کر اس کو ہم پہچانیں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ حالت بدلنے سے شکل بھی بدل جاتی ہے اور بعض دفعہ حالت بدلنے سے شکل نہیں بدلتی، اس کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الحروف کی پہچان جو ہے الفاظ میں۔ دیکھیں آنفن، آنفن کا مطلب ہے ابھی۔ الایامہ، الایامہ مطلب ہے بیوہ ہونا۔ جرف، کھائی، کنارہ۔ الجودی، پہاڑ کا نام ہے جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی۔ الحریق، جلتی آگ۔ حظن، حصہ نصیب۔ اسفارہ، کتابیں۔ الحواریون، خیر خواہ، معاون۔ خردل، رائی کا دانہ۔ الاخضر، گرین، سبز۔ ربوہ، با الگ چیز ہے، بربوہ، ربوہ، ربوہ کہتے ہیں بلند ٹیلا۔ اور رعب، الرعب گھبراہٹ، ہیبت، اردو میں بھی رعب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سرمدن، ہمیشہ، سرمدی ہم اردو میں بولتے ہیں، سرمدن ہمیشہ۔ سکینن، چھری۔ الاسواق، بازاریں۔ سوقن کی جمع ہے اسواق۔ شفتین، شفتن کی تثنیہ ہے دو ہونٹ۔ اور الرعاء، الرعاء کہتے ہیں چرواہے کو، اور راعی کی جمع ہے الرعاء، چرواہے۔ اور السموم، گرم ہوا۔ اور الصدع، پھٹنا۔ عرضھا، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، اور عرضھا اس کی چوڑائی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں آگے آتے ہیں، ہم ان الفاظ کو آیات میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم من یستمع الیک، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من یستمع الیک، یعنی جو آپ کی طرف غور کان لگا کر سنتا ہے آپ کی بات۔ اذا خرجوا حتی اذا خرجوا من عندک، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں یہ لوگ، قالوا للذین اوتوا العلم، تو یہ کہتے ہیں ان علم والوں کو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یعنی پھر وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ابھی کیا کہا ہے انہوں نے۔ اور یعنی وہ جب بیٹھتے ہیں تو اس کو لائٹ لیتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس میں تفسیر سعدی نے جو بات اس میں کی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ہلکا لیتے ہیں، اور پھر جب آپ کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو جو آپ کی مجلس میں اہل علم اللہ کی کتاب کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ابھی، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آپ دیکھیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو، منکم، یعنی اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے، من عبادکم و امائکم، ان یکونوا فقراء، اگر وہ جو نکاح کے لیے راغب ہیں، عفت چاہتے ہیں اور وہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو وہ کر دے گا، یعنی غنی کر دے گا، خوشحال کر دے گا، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانے والا ہے۔ اس کے بعد منافقین نے ایک بنائی تھی مسجد زرار جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے افمن اسس بنیانہ، بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ،
اللہ تعالیٰ کے خوف و رضوان اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر خیر وہ بیسٹ ہے امن اسس بنیانہ ہو یا وہ بیسٹ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا جرف حار کہ کھائی کے کنارے پر فنہار بھی جو اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری فنہار بھی فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ منافقین نے مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف ایک مورچے کے طور پر. وقیل یا ارض اور کہا گیا کہ اے زمین حضرت نوح علیہ السلام کا جب ان کی قوم پر عذاب آیا اور وہ پانی ہی پانی پوری دنیا میں چلا گیا تو ایک ہی آیت میں پوری منظر کشی کی گئی. بہت بلیغ آیت ہے. فرمایا گیا وقیل اور کہا گیا یا ارض اے زمین یا ارض ابلعی یعنی ماء کے اپنے پانی کو نگل جا. اب یہ دیکھیں کہ پانی زمین سے بھی آیا آسمان سے بھی آیا. اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں زمین کو کہ اپنا پانی نیچے نگل جا یعنی جو زمین سے نکلا ہے وہ زمین کے اندر جائے گا. ویا سماء اور اے آسمان اقلعی اپنے پانی کو اٹھا لے. اب یہاں پر تھم جا. اقلعی یہاں پر آپ نے ایک جہاز جب اڑان بھرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں الطائرۃ تقلع کہ جہاز اڑان بھر رہے. مطلب کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا تو پانی جہاں تھا نا جہاں وہ نیچے والا جو زمین سے آیا تھا وہ نیچے چلا گیا اور اوپر والا وہیں سے اوپر ہو گیا. اور وغیض الماء اور پانی خشک ہو گیا. اور یہ آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں دیکھیں زمین کا پانی اس کا نقشہ بھی کلیئر ہو گیا آسمان کے پانی کا نقشہ بھی کلیئر ہو گیا پانی خشک بھی ہو گیا. وقضی الامر اور جو کام تھا وہ تمام ہو گیا. واستوت علی الجودی اور کشتی بھی اس پر آ گئی جودی پہاڑ پر آ گئی. وقیل اور کہہ دیا گیا بعدا للقوم الظالمین ظالم بے انصاف لوگوں پر لعنت ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی لائن میں ایک ہی آیت میں اس عذاب کی پورے اس کا جو سین کو کلوز کیا گیا وہ ایک ہی آیت میں پورا منظر جو ہے کلوز کر دیا گیا اور آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے. لقد سمع اللہ نے سن لیا قول الذین قالوا ان لوگوں کی بات اللہ نے سن لی ان یہودیوں کی بات اللہ نے سن لی جنہوں نے کہا جب آیت ہے کہ اللہ کو قرض دے تو پھر انہوں نے کیا کہا ان اللہ فقیر کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا ہے فقیر ہیں. ونحن اغنیاء ہم تو مالدار ہیں کہ قرض دیں گے. اللہ فرمانے سنکتب ما قالوا جو انہوں نے بات کی نا وہ ہم نے لکھ لیں گے. وقتلہم الانبیاء اور جو یہ پیغمبروں کو ان کے بغیر حق ان کے باپ دادا قتل کرتے ہیں اور یہ اس پر راضی ہیں تو اس کو بھی ہم لکھ لیں گے. وَنَقُولُ اور قیامت والے دن ہم کیا کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ چکھو آگ کا جلنے کا یعنی جلنے کا عذاب جو ہے وہ اس کو چکھو. یوصیکم اللہ آپ کو ارشاد فرماتا ہے فی اولادکم آپ کی اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے. یہ وراثت کے مسائل ہیں. اور اس کے بعد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات جن کو دی گئی جن کے سر پر تورات لدوائی گئی ثم لم يحملوها مطلب یہ کہ جن کو تورات دی گئی اور پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. کمثل الحمار ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے یحمل اسفارا جن پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں. تو بالکل اسی طریقے سے آج کے ہمارے دور میں جن کے پاس علم آ گیا وہ انہوں نے ڈگریاں لے لیں عالم بن گئے یا جس طریقے سے آپ کی کلاس میں یا دیگر جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ نہیں مان رہی نافرمانی ہے اور ان کی قتل کی نیت ان کو دیکھی تو قال من انصاری تو کہنے لگے کہ خدا کے من انصاری اللہ خدا کا طرفدار ہو کر میرا مددگار کون ہے. قال الحواریون جو ان کے خیر خواہ تھے تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں اور آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے وشہد اور آپ گواہی دیجئے بأن مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑی کریں گے لیوم القیامہ. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسی شخص پر ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی. إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر اس کا کوئی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر أَتَيْنَا بِهَا اس کو بھی ہم لائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کو کافی ہیں.
اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہارے لیے بنایا سبز درخت سے نارن آگ، فاذا انتم منہ توقدون، تو تم اس سے اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر کیا نکالتے ہو؟ آگ جلاتے ہو۔ ومثل الذین ینفقون، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کو وہ کرنے یعنی اپنے دل کو ثابت قدم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے خلوص نیت سے، تثبیتا من انفسہم یعنی خلوص نیت سے وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت، اس باغ کی ہے، بربوۃ جو اونچے ٹیلے پر ہے، اصابہ وابل، اور اس کو بارش برسی، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس نے ڈبل پھل دیا، فإن لم یصبھا وابل، اور اگر بارش نہیں ہے، فطل، تو وہ جو ہے یہ جو جس کو آپ رات کو جو شبنم جو پڑتی ہے یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اس سے بھی جو ہے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یعنی تو ہلکی سی جو بوندا باندی ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہے اونچے ٹیلے پر۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، تو ہم قریب ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، کافروں کے دلوں میں الرعب، کیوں؟ بما اشرکوا، اس لیے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطان، ایک ایسی دلیل یعنی ایک ایسی چیز کے ساتھ شریک کیا جس کے بارے میں ہم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قل ارأیتم، اللہ سمجھا رہے ہیں، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم نے دیکھو ان جعل علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ آپ پر رات کو ہمیشہ کر دیتا قیامت والے دن، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو اس روشنی کو لے آتا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ فلما سمعت بمکرہن، اور جب وہ امرأت عزیز جو یوسف علیہ السلام اور جن کا واقعہ ہے جس عورت کا، اس نے جب سنا، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، جب اس نے سنا کہ عورتیں جو ہیں وہ حقیقت میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چال چل رہی ہیں، تو ارسلت الیہن، تو ان کو انہوں نے بلا بھیجا، دعوت دی، وآتت لہن متکئا، ان کے لیے ایک دعوت تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی، وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ، تو باہر آؤ، اور یہاں پر سکین کا معنی ہے چھری۔ والجان خلقناہ، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، سموم یعنی گرم ہوا اور یعنی دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اور وقالوا ما لہذا الرسول، وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا، فیکون معہ نذیرا، وہ ان کے ساتھ ہوتا اور ہدایت کرنے کو رہتا۔ تو یہاں پر جو ہے ان کا اعتراض تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ ہم میں سے کیسے آ گیا، وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد لسان و شفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ولما ورد ماء مدین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس، تو دیکھا کہ ایک لوگوں کا وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، یسقون، وہ پانی پلا رہے ہیں اپنے چپائیوں کو، ووجد من دونہم امرأتین، اور دیکھا کہ ان کے ایک طرف جو ہے 2 عورتیں ہیں، تذودان، وہ انہوں نے اپنے جانور روک رکھے ہیں، قال ما خطبکما، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلاتی یہاں تک کہ یہ جو چرواہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے اپنے چارپائیوں کو لے نہ جائیں، اور ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں تو اس لیے وہ نہیں آ سکتے، تو ہم پھر جب یہ چلے جاتے تو پھر ہم پلاتی ہیں۔ والارض ذات الصدع، رعاء کا لفظ یہاں تھا یعنی چرواہے، رائی کی جمع، اور رائی قبیلہ بھی ہے، اور اسی سے یہ ارائیں قبیلہ جو ہے یہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ ایک اسکالر کی بات میں نے سنی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح رائی جو ہے یہ ارائیں اسی کا ہی بدلا ہوا نام ہے۔ باقی یہ جو ارائیں ہیں آپ کی کلاس میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں اس پر۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جب پھٹ جاتی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم،
اور جلدی کرو اللہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، وہ جنتن، اور ایسی جنت کی طرف، عرضھا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے اعراب کو پڑھا، اعراب کی حالتوں کو پڑھا، اعراب کی شکلوں کو پڑھا، اور اسی طریقے سے حسب روٹین ہم نے کچھ آیات اور الفاظ کو دیکھا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔